نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر جو صاحب حیثیت ہوں اور جسم کے اندر سفر کرنے کی بھی طاقت اور ہمت رکھتے ہوں تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے۔ ایک مرتبہ سے زیادہ جو حج کیا جائے گا وہ نفلی حج کہلائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مبارک زندگی میں صرف ایک حج کیا اور عمرے تقریباً آپ نے 4 کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 9 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جانے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ جب ہجرت کے بعد ہجرت کا 10واں سال آیا تو آپ نے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ اس سال میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کون کون میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھی کہ اگر ہم میں سے کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول کا تو ہو ہی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب سب مل کر میری عبادت کرتے ہیں تو اگر میں ایک کی بھی قبول کر لیتا ہوں تو اس کے صدقے میں سب کی قبول کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سفر پورا کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو سب سے پہلے کعبے میں تشریف لے گئے، کیونکہ آپ نے احرام مسجد ذوالحلیفہ سے باندھ لیا تھا، اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر وہاں سے کعبے کے طواف شروع کیے 7 چکر۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا۔ رمل کہتے ہیں کاندھوں کو ہلا ہلا کے جھٹکے دے کر جیسے کوئی جوان طاقتور جوکنگ کرتا ہوا چلتا ہے، اس طریقے سے آپ نے 3 چکر لگائے اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی اسی طرح 3 چکر لگائے، اور اس کے بعد کے جو 4 چکر تھے وہ عام طریقے سے جیسے طواف میں چلا جاتا ہے یا زندگی میں اپنی چلا جاتا ہے، ایسے 4 چکر پورے فرمائے۔ جب یہ 7 چکر پورے ہونے لگے تو آپ نے جو حجر اسود سے پہلے کنارہ ہے کعبے کا اس کو بوسہ دیا، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور پھر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور آپ اس مقام پر پھر تشریف لے گئے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ نے یہ پڑھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیمی کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرما کر پھر آپ صفا کے دروازے سے صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کعبے کو منہ کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ صفا سے نیچے اترے، کچھ دور چلتے رہے، پھر جب بطن وادی آیا جہاں پر دوڑتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دوڑ لگائی، پھر وہ وادی جب گزر گئی تو پھر آپ ویسے ہی چلے اور مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ وہاں پر چڑھ کے بھی آپ نے کعبے کی طرف رخ کیا اور پھر اللہ سے یہ دعائیں کیں اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان جب 7واں چکر مروہ پہاڑی پر پورا ہوا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے یہ پتہ ہوتا جو مجھے بعد میں جس کی اطلاع ظاہر ہوئی اور جو صورتحال میرے سامنے بعد میں آئی تو پھر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا، کیونکہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہیں وہ اب یہ عمرہ کر کے احرام نہیں کھول سکتے،
جب حج مکمل کر لیں گے تب احرام کھولیں گے، اور جب تک احرام نہیں کھلے گا اس وقت تک احرام کی پابندیاں رہیں گی۔ نہ آدمی خوشبو لگا سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے، نہ اور ایسے کام کر سکتا ہے جو حج کے منافی ہیں۔ اب وہ ان پابندیوں پر رہے گا۔ اور فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنا احرام نہ کھولے۔ اور فرمایا جو قربانی کا جانور نہیں لائے ہیں یہیں سے خرید کے قربانی کریں گے تو وہ اپنا احرام کھول دیں، اور احرام کھول کے اس آسانی کا فائدہ اٹھائیں کہ جب حج کا زمانہ آئے تو دوبارہ احرام باندھ لیں تاکہ احرام کی پابندیاں ان پر زیادہ نہ رہیں اور سہولت اور آسانی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہولت اور آسانی ہی پسند فرمایا کرتے۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ سوچنے لگے کہ حضور تو احرام کھول نہیں رہے، ہم کیوں احرام کھول لیں، ہم بھی حضور کی طرح کریں۔ لیکن پھر بعد میں کافی دیر کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ جب اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ہمیں احرام کھول دینا چاہیے۔ اس زمانے تک لوگ حج کے زمانے میں عمرہ کرنے کو نہیں جانتے تھے، بس حج کے زمانے میں حج کو ہی جانتے تھے، عمرے کے لیے الگ سے سفر کرنا ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر حج کے زمانے میں عمرہ کرنے کی اجازت دی کہ تم نے عمرہ کر لیا اب احرام کھول دو اور اس کے بعد حج کا احرام باندھو گے، حج کر لینا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک بن جوشم جو حضور کی تلاش میں نکلے تھے تیر کمان لے کر اور گھوڑا دھنس گیا تھا ان کا، اب وہ مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا اسی سال کے لیے یہ سہولت ہے کہ حج کے زمانے میں ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں ڈالیں، کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ہمیشہ کے لیے ہو گیا، اب عمرہ کعبے میں اس میں حج میں داخل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب 8 تاریخ آئی ذی الحجہ کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر مینا میں تشریف لے گئے، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں آ گئے، رات کو مزدلفے میں جا کر ٹھہر گئے، پھر وہاں سے صبح کو سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا تشریف لا کر جمرہ عقبہ جہاں ملتا ہے اس راستے سے آپ چل کر وہاں پہنچے، آپ نے کنکریاں ماری اور پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد سر منڈایا، پھر آپ بیت اللہ میں تشریف لائے اور کعبے کا طواف کیا، اور اس طرح آپ نے پھر سے رکن یمانی کو اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں بھی رکن یمانی اور حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں، اور وہ 2 کنارے جو ہیں کعبے کے جو حتیم کی طرف ہیں فرمایا ان کو میں بوسہ نہیں دیتا کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اتارا ہوا ایک پتھر ہے، جب اللہ نے اسے اتارا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، فرمایا انسانوں کے گناہ کھینچتے کھینچتے اب یہ کالا ہو گیا اور اس کا نام حجر اسود کالا پتھر ہو گیا۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اللہ تعالی حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا اور ایک بولنے والی زبان عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بھی حج میں اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہوگا اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا یہ حجر اسود اللہ سے ان کے لیے سفارش کرے گا اور ہر ایک کو پہچان لے گا، وہ کہے گا مولا یہ حج کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے بوسہ دیا تھا، ان کی مغفرت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو سفارشی بھی بنائے گا لوگوں کے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیمی یہ دونوں جنت کے قیمتی یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، فرمایا یہ بہت زیادہ چمکدار تھے، اللہ نے ان کی روشنی کو چھپا دیا ہے، اگر اللہ ان دونوں پتھروں کی روشنی کو نہیں چھپاتا تو ان سے پوری دنیا روشن ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب قدرت رکھتا ہے، اس نے یہ قدرت بھی اپنے اندر دکھا دی کہ ان کی روشنی کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اور ان کو ایسا پردے میں ڈھانک دیا ہے اپنی قدرت کے کہ اگر وہ
قدرت کا پردہ ہٹا دے تو نہ جانے روشنی کا کیا عالم ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور اپنی امت کو بھی بوسہ لینے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اگر بھیڑ بھاڑ ہو اور تم قریب جا کر اسے چوم نہیں سکتے تو اگر ہاتھ اس میں پہنچا کر ہاتھ چوم لو تو یہ بھی بہتر ہے، لکڑی اس میں کوئی لگا کر اسے بوسہ دے لو تو وہ بھی چومنے کی طرح مانا جائے گا۔ اگر قریب جانے کی بھی آپ کو ہمت نہیں ہے تو ادھر کو ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لو، فرمایا یہ بھی حجر اسود کا بوسہ دینے میں مانا جائے گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو یہ کہتے جا رہے تھے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، بذات خود تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو کسی کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے، میں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے چومتے ہوئے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو حقیقت میں تو فائدہ اور نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، وہ جس کو ذریعہ بنا دے، اس نے حجر اسود کو ذریعہ بنا دیا گناہوں کے کھینچنے کا، تو اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا وہاں پر تمام مسلمانوں کو یہ جتا دیا کہ اگر کسی سبب کے اندر نفع اور نقصان دیکھو تو اسے ہی سبب کو نقصان اور نفع والا مت مان لو، یہ جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نفع اور نقصان کی صورت رکھی ہے اور کیفیت رکھی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اپنے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں اللہ وہ دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، تمام مسلمانوں کو ان کے گھر کے چھوٹوں بڑوں کو بے وقوفی سے، نادانی سے، جہالت اور گمراہی سے اپنی حفاظت میں رکھ، عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال حسنہ، اخلاق حسنہ ہم سب کو عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، عید کی نمازیں اور قربانی سب خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے اچھے حالات ظاہر فرما، اطمینان بخش حالات ظاہر فرما، آمین بجاہ النبی۔